اور بات یہ ہے نا کہ ہمارے گھروں میں پیسہ 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 اتنا بولا جاتا ہے کہ بچہ بھی صبح پیسہ، دوپہر پیسہ، شام پیسہ، سنتے سنتے اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، وہ بھی پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ لیکن بڑھاپے میں سب کچھ ختم ہونے کے بعد جب پیسہ سب ہوتا ہے لیکن کوئی بھی پاس ہوتا نہیں، سمجھ میں آتا ہے پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے پیسہ حاصل کیا لیکن پیسہ آنے کے بعد بھی زندگی کہاں صحیح ہوتی ہے۔ کتنے لوگ بہت پیسے والے ہوتے ہیں، بچوں کو ہائی ایجوکیشن دیتے ہیں، وہ اتنے ہائی جاتے ہیں کہ ماں باپ سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ٹیک آف کر لیتے ہیں، پلین بن گیا نا، وہ گاڑی تھوڑی نا ہے، وہ پلین ہے، وہ ٹیک آف کر کے کہیں اور چلا جاتا ہو، ماں باپ اکیلے بڑھاپے میں رہ جاتے ہیں۔ اولاد کو آپ نے سب سکھایا، آپ نے دین نہیں سکھایا، آپ نے پیسے کی قدر سکھائی، آپ نے اللہ کی قدر نہیں سکھائی، آپ نے ماں باپ کی قدر اللہ سکھاتا ہوں، کیونکہ ماں باپ کی قدر دنیا کے قانون میں نہیں ہے، وہ ایسٹ نہیں ہے، لائبلٹی ہے، بوجھ ہے وہ اس کے لیے بڑھاپے میں۔ کون برداشت کرے بھائی، میرا کریئر خراب ہوا ان کی وجہ سے، کون دیکھتے بیٹھے، بوڑھا گھر میں ڈالو ان کو، یہ جلدی مر جائیں تو اچھا ہے۔ پیسے والا دماغ یہ ہے، پروفٹ اینڈ لاس۔ دیندار مزاج کون سا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ پیسے والا نہیں، دین والا مزاج ہے، اللہ اس کو ایسا بنائے گا، کیونکہ آپ نے کیا کیا، اس کو اللہ کی قدر کرنا سکھایا، اللہ نے اس کو ماں باپ کی قدر کرنا سکھایا، اللہ نے سکھایا اس کو، کیونکہ دین سے جڑا ہو، اس نے قرآن میں پڑھا کہ نیک انسان وہ ہے جو خود ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی حفاظت کرے، پروں میں لے ان کو اپنے، اور پھر اللہ سے بھی دعا کرے کہ میں تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہوں لیکن اللہ مرنے کے بعد بھی تو معاملہ ان کا ہے، تو میں اپنی حد تک ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کر رہا ہوں، لیکن تو جب میرے پاس یہ چلے جائیں اور میری زندگی میں بھی تو ان پر رحم فرما۔ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ ان پر رحم کر، نہ صرف ان کی دنیا کی وہ سوچے گا بلکہ وہ جب دنیا سے جائیں گے تب بھی ان کے لیے اللہ سے دعا کرے گا، اللہ ابو میرے پاس نہیں ہے، اللہ تو ان کا معاملہ اچھا رکھ، ان کو تکلیف سے بچا، وہ تیرے حوالے ہے۔ کیسی اولاد ہے، لیکن ایسی بن جاتی ہے اولاد، ایسا بٹن دبا دیا اور بن کے نکلی، ایسا نہیں ہوتا ہے، تربیت سے ہوتی ہے۔ آخری وقت میں جب وفات کا وقت آیا حضرت یعقوب کا، قرآن میں اللہ سورہ البقرہ میں فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، یعنی باپ کی فکر وفات کے بعد وقت یہ نہیں ہونا چاہیے اولاد میرے بعد کیا کھائے گی، جاب اس کا پرماننٹ ہوگا یا ٹیمپرری ہوگا، آئی ٹی میں جائے گا یا بزنس کرے گا۔ ہماری فکریں اولاد کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کھائے گا کیا، کمائے گا کیا۔ انبیاء کی فکر یہ ہوتی تھی میرے بعد کس کی عبادت کرے گا، کہیں توحید سے پھر تو نہیں جائے گا۔ آخری وقت میں بچوں کو وہ کس چیز کی تلقین کر رہے ہیں، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، میں ہوں جب تک تو ٹھیک ہے تم کر رہے ہو اللہ کی عبادت، لیکن میں جب دنیا سے چلا جاؤں کس کی عبادت کرو گے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ اور اولاد بھی کہہ رہی کہ ہم کس کی عبادت کریں گے، کچھ نیا نہیں کریں گے ہم لوگ، آپ کے باپ دادا اور آپ جس کی عبادت کرتے آئے جو کہ ایک معبود ہے اللہ، ہم اسی کی عبادت کریں گے اور اسی کی فرما بردار بھی رہیں گے، اس کا حکم پورا کریں گے، اسی کی دی ہوئی شریعت پر عمل کریں گے، تو ہم اسی کے فرما بردار اور اسی کے عبادت گزار بن کے زندگی گزاریں گے۔ تو انبیاء اپنی وفات کے وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں میری اولاد توحید سے پھر تو نہیں جائے گی، تو ان کو جمع کر کے ان کو تلقین کرتے تھے اور ان کے ذہنوں میں بٹھا کے دنیا سے جاتے تھے کس کی عبادت کرو گے۔ تو انبیاء اپنی اولاد کو توحید کی تلقین کرتے تھے۔